الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرا کمال عشق تو بس اتنا ہے اے جگر میرا کمال عشق تو بس اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا آج الحمدللہ حضرت مولانا قاری اسحاق ڈوڈی صاحب دامت برکاتہم اور والد محترم دامت برکاتہم کے حکم پر آپ حضرات کی زیارت کا موقع مل رہا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے۔ فرمایا کہ جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا عشق آ گیا دنیا زور لگائے اس بندے کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ فرمایا کہ اس کی مثال میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ عشق ہر انسان اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے۔ ایک شاگرد یہ کہتا ہے کہ مجھے پڑھنا پڑھانا میرے استاد نے سکھایا، ایک مستری ایک مزدور یہ بات کرتا ہے کہ مجھے یہ فن اور ہنر میرے استاد نے سکھایا۔ تو میرے دوستو مجھے اور آپ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عشق سکھایا وہ صحابہ اکرام کی جماعت نے سکھایا۔ صحابہ اکرام کی جماعت نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے قولاً بھی عشق کیا، عملاً بھی عشق کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال کو خرید کر لاتے ہیں۔ ان کے والد اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے۔ کہا اے ابوبکر کس کو خرید لایا؟ یہ کالا کلوٹا غلام ہی تجھے ملا تھا، اس کو کیوں خرید کے لایا؟ وہ کوئی رومی غلام لے کر آتا، وہ کوئی خوبصورت غلام لے کر آتا۔ ابوبکر نے کہا اے ابا جان آپ تو اس کی شکل و صورت دیکھتے ہو، میں اس کا دل دیکھتا ہوں جس میں میرے پیغمبر کا عشق بھرا ہوا ہے۔ فرمایا کہ میں تو اس کو عشق کی بنیاد سے خرید کے لایا ہوں کہ بلال کے دل میں میرے مصطفیٰ کا عشق ہے۔ تو صحابہ اکرام کی جماعت نے مجھے اور آپ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق کر کے دکھایا کہ پیغمبر کا عشق کس طرح کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق دل میں آ جاتا ہے دنیا زور لگا لے اس عاشق کو عشق سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ آپ صحابہ اکرام کی جماعت کو دیکھیے کہ صحابہ اکرام کو تختہ دار پر بھی لٹکایا جا رہا ہے، صحابہ اکرام کی جماعت کو سزائیں نہیں دی جا رہی ہیں، صحابہ اکرام کی جماعت کو مدینہ کے اندر بھی ستایا گیا، صحابہ اکرام کی جماعت کو مکہ میں بھی ستایا گیا، صحابہ اکرام کی جماعت کے اپنے بھی مخالف ہو گئے، گھر والے بھی مخالف ہو گئے، ابلتے ہوئے کڑاؤں کے اندر صحابہ کرام کو ڈالا گیا، بلال کے سینے پر پتھر رکھے گئے، حضرت زید کو سولی چڑھایا گیا، حضرت خبیب کی گردن کو اڑا دیا گیا، لیکن صحابہ کرام نے ایک ہی بات کہی، ایک ہی جملہ کہا، ایک ہی عشق مجھے اور آپ کو سکھایا جو میرے حضرت بیان کرتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر فرماتے تھے چمن کا رنگ تو نے سراسر خدا بدلا، چمن کا رنگ تو نے
طرح طرح خدا بدلا، نہ ہم نے شاخ سے گل چھوڑی، نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ فرمایا کہ عاشقوں کو ستایا لیکن عاشقوں نے عشق نہ چھوڑا۔ صحابہ اکرام کی جماعت آج میں اور آپ الحمدللہ، میرا اور آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، کان میں سب سے پہلی آواز جو گونجتی ہے وہ اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں، اور جو زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری ہوتا ہے۔ آپ صحابہ اکرام کو دیکھیے، صحابہ اکرام کی قربانیوں کو دیکھیے۔ میرے دوستو، اس جماعت نے مجھے اور آپ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق بتایا بھی ہے اور کر کے بھی دکھایا ہے کہ مصطفیٰ سے عشق کس طرح کیا جاتا ہے۔ آپ حضرت زید کو دیکھیے، حضرت زید جب گرفتار ہوئے تو کفار نے حضرت زید کو سولی چڑھایا، آخری وقت ہے، پوچھا جا رہا ہے بتاؤ کیا کہنا ہے، کوئی خواہش ہے، بیوی بچوں کو ملنا ہے، اور ایک کافر آگے بڑھتا ہے اور نعوذ باللہ یہ جملے کہتا ہے کہ کیا ہی خوبصورت ہوتا کہ تیری جگہ تیرے محبوب کو سولی لٹکایا جاتا، مصطفیٰ کو سولی چڑھایا جاتا اور تو اپنے بیوی بچوں میں چلا جاتا۔ عاشق تھا، عاشق کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا اے ظالموں، اے کافروں، سنو، زید کی ایک جان ہے، خدا کی قسم 100 جانیں بھی ہوتی تو محمد عربی کو قربان کر دے۔ تو میرے دوستو، یہ صحابہ اکرام نے مجھے اور آپ کو عشق کر کے دکھایا ہے۔ تو اسی طرح حضرت فرماتے تھے کہ میرا کمال عشق تو بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا، کہ جس نے اپنے اوپر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو طاری کر لیا وہ زمانے پہ چھا گیا۔ زمانے کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ یہ پیغمبر کا عاشق ہے، بلکہ زمانے کو خود بخود پتہ چل گیا کہ یہ مصطفیٰ کا عاشق ہے۔ تو میرے دوستو، آپ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اوپر کتنا فضل فرمایا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کام بنتا ہے فضل سے اکثر، کام بنتا ہے فضل سے اکثر، فضل کا آسرا لگائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا اور فرمایا کہ اے مصطفیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ فرمایا میرا پیغمبر تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اگر یہ انسان یہ کہے، انسانیت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت ہے، تو میرے دوستو، وہ صحابہ کرام نے وقت بھی دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت تھے، جنات کے لیے بھی رحمت تھے، جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ اونٹ آ کر پیغمبر کو شکایت کرتا ہے، چڑیا کے بچے آ کر مصطفیٰ کو اپنی داستان سناتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے اخلاق دیکھیے، میرے مصطفیٰ کا کردار دیکھیے۔ صحابہ کی جماعت ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں، ایک بڑھیا نے آواز ماری، میرا پیغمبر رک گیا، اس کی بات سنتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کان لگایا، وہ بڑھیا اپنے قصے سناتی ہے، میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے، میرے ساتھ یہ وقت گزرا، میرے ساتھ اپنوں نے یہ زیادتیاں کی، میرے ساتھ غیروں نے یہ زیادتیاں کی۔ صحابہ کرام حیران ہیں کہ اس بڑھیا کی بات کو پیغمبر کان لگا کر سن رہے ہیں۔ بڑھیا نے جب بات مکمل کر لی تو میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے بڑھیا بس کر جا، تیری بات مکمل ہوئی، اے بڑھیا تیری بات مکمل ہو گئی، اب تو چپ کر جا، لیکن رحمت للعالمین تھے۔ کیا فرمایا کہ اے بڑھیا، جب بھی تو نے اپنی بات سنانی ہو محمد کو آواز دینا، محمد تیری بات سننے کے لیے حاضر ہو جائے۔ میرے دوستو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، زمین والوں کے لیے بھی رحمت،
اور آسمان والوں کے لیے رحمت، زمین والوں کے لیے رحمت کہ میرے پیغمبر کی رحمت دیکھیے، صحابہ کرام گزر رہے ہیں، فرمایا کہ اس صحابی کی زیارت کر لیجیے کہ یہ جنتی ہو گیا، جنت کے سرٹیفکیٹ بیٹھے بٹھائے مسجد نبوی کے اندر تقسیم ہو رہے ہیں۔ اور آسمان والوں کے لیے بھی رحمت کہ جبرائیل فرما رہے ہیں اے مصطفیٰ آپ ہی آگے تشریف لے جائیے، میں جاؤں گا تو میرے پر چل جائے گا۔ تو فرمایا کہ زمین والوں کے لیے بھی میرا پیغمبر رحمت ہے اور آسمان والوں کے لیے بھی میرا پیغمبر رحمت ہے، تمام کائنات کے لیے میرا پیغمبر رحمت ہے۔ فرمایا کہ میرے پیغمبر کی رحمت کیا ہے، میں اور آپ دیکھتے ہیں میرے پیغمبر کی رحمت کیا ہے کہ میرے پیغمبر نے مدینہ کے اندر رحمت کی، میرے پیغمبر کی رحمت کیا ہے تو علماء نے کیا خوب مضمون بیان کیا، وہ مضمون میرے دل میں آج اللہ نے ڈال دیا کہ صدیق کی صداقت میرے نبی کی رحمت ہے، فاروق کی عدالت میرے نبی کی رحمت ہے، عثمان کی سخاوت میرے نبی کی رحمت ہے، علی کی شجاعت میرے نبی کی رحمت ہے، بلال کا تقویٰ میرے نبی کی رحمت ہے، صحابہ کرام کی استقامت میرے نبی کی رحمت ہے، ولیوں کی ولایت میرے نبی کی رحمت ہے، پیروں کی پیری میرے نبی کی رحمت ہے۔ آج تیرا اور میرا اس دور کے اندر مسلمان ہونا یہ میرا اور تیرا کمال نہیں، یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ میرا پیغمبر تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور میرے پیغمبر کے ہاں جنہوں نے تربیت حاصل کی، آج میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا مقام دنیا کے اندر ہو جائے، تو میرے دوستو ہم نے تو یہی سنا ہے کہ اپنے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا عشق طاری کر لو، اللہ تبارک و تعالی دنیا کو تمہارے قدموں میں لا کر ڈالے۔ اگر آج میں اور آپ اپنے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے عشق کو طاری کر لیتے ہیں، اور اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت تک میری اور آپ کی آنے والی نسلیں دین پر ہو، دین سے وابستہ ہو، پیغمبر کا نام لیوا ہو، پیغمبر سے محبت کرنے والی ہو، تو میں ایک بات کہتا ہوں، علماء کرام موجود ہیں، آپ علماء سے پوچھ لیجئے، تصدیق کر لیجئے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیے، نماز پڑھنا بہت ثواب ہے، اور ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ثواب ہے اور وہ خود اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ پہلے والا آدمی زیادہ افضل ہے یا دوسرے والا آدمی زیادہ افضل ہے کہ جو نماز کا کہتا بھی ہے اور نماز پڑھتا بھی ہے؟ اگر میں اور آپ یہ چاہیں کہ میرے اور آپ کے آنے والی نسلیں اس دین پر ہو، مصطفیٰ کی عاشق بنے، تو پہلے مجھے اور آپ کو پیغمبر سے عشق کر کے دکھائیں۔ اگر میں اور آپ عشق کر کے دکھائیں گے تو میرے اور آپ کی آنے والی نسلیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کے ساتھ لگ جائیں گے، اور پیغمبر کے دامن کے ساتھ لگنا اور مصطفیٰ کی غلامی میں آنا کیا مقام ہے۔ مکہ کی وادیاں ہیں، صحابہ کرام کی جماعت کھڑی ہے، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، اے امیر المومنین تشریف رکھیے، بیٹھیے، جب آپ بیٹھیں گے نہیں صحابہ کرام کی جماعت نہیں بیٹھے گی۔ امیر المومنین رو رہے ہیں۔ فرمایا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا عمر کو وہ دور یاد آ گیا جب یہاں عمر اونٹ چراتا تھا، اور رات کو شام کو اونٹ بھوکے گھر آتے تھے، اور والد کہتے تھے تو زندگی میں کیا کرے گا، کس طرح کامیاب ہوگا، تو تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے۔ آج وہی عمر ہے کہ پیغمبر کی جوتیوں کا صدقہ ہے اسی وادی کے اندر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بن کر کھڑا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز اور یہ اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ یہ پیغمبر کی جوتیوں کا صدقہ ہے اور مصطفیٰ کے دامن کا صدقہ ہے۔ تو میرے دوستو، میں اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو، تو
अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करें। ये हल्का फुल्का इश्क नहीं। फरमाया, उलमा फरमाते हैं, दावा इश्क तो आसान है कि मैं आशिक हूं, लेकिन मेरे दोस्त को आशिक बनना बहुत मुश्किल है। लैला मजनू के किस्से आपने सुने होंगे। लैला बहुत काली कलौती थी, मजनू उस पर आशिक हो गया, उसके इश्क में मुब्तला हो गया। लोग नमाज पढ़ रहे हैं, सामने से मजनू का गुजर हुआ। जब सलाम फिरा, एक आदमी ने जाकर मजनू को पकड़ा, तो कैसा बदबख्त है, तुझे इतनी तमीज नहीं कि हम अपने खुदा को याद कर रहे हैं और तू नमाज में आगे से गुजर गया। तो वो कहने लगा, वो तुम्हारा इश्क कैसा कमजोर है, मैं अपनी लैला को याद करता हूं, मुझे किसी का होश नहीं होता, और तुम अपने खुदा को याद करते हो और तुम्हें मेरे सामने से गुजरने का होश आ गया। तो मेरे दोस्तों, जब तक अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मेरे और आपके दिल में नहीं आएगी, न हम दुनिया में कामयाब होंगे, न आखिरत के अंदर कामयाब होंगे। सहाबा इकराम ने अपने ऊपर इसको तारी किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ये आज रस्ते के तालिब इल्म, आज ये कीमती लोग, आज ये पैगंबर के वारिस, आज ये यहाँ मौजूद हैं। फरमाया कि मैं भूख से बेहोश हो जाया करता था, अबू हुरैरा के पेट पर पत्थर बंधे होते थे, लोग अबू हुरैरा की गर्दन पर पांव रखते थे कि अबू हुरैरा को मिर्गी का दौरा पड़ गया, लेकिन अबू हुरैरा भूख से बेहोश हो जाता था, लेकिन अबू हुरैरा ने पैगंबर के दामन को नहीं छोड़ा। फरमाया कि वो वक्त तो गुजर गया, आज पैगंबर की गुलामी का सदका है कि अबू हुरैरा काटन के कपड़े से नाक साफ किया करता है। तो ये इतना बड़ा मकाम और मर्तबा किस तरह मिला? ये मेरे दोस्तों पैगंबर की गुलामी के सदके में मिला। आज अगर मैं और आप कहें कि मैं और आप पैगंबर अलैहिस्सलाम के आशिक हैं और पैगंबर अलैहिस्सलाम की बताई हुई बातों पर अमल नहीं करते, तो मेरे दोस्तों मेरे और आपका इश्क नासिक है। आज अगर मैं और आप पैगंबर के बताए हुए तरीके पर नहीं चलते, आज मैं और आप नमाज से सुस्ती करते हैं, आज मैं और आप पैगंबर अलैहिस्सलाम जैसी शक्ल सूरत बनाने में हिचकिचाते हैं, तो मेरे दोस्तों मेरे और आपका इश्क कमजोर है। आज लोग ये बात करते हैं कि जी इसकी कोई दलील दे दीजिए कि हम भी सूरत बना लें पैगंबर अलैहिस्सलाम जैसी, लेकिन दलील चाहिए। उलमा के पास जाते हैं कि मौलाना साहब कोई दलील दे दे, वो उलमा दलीलें देते हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग ने क्या खूबसूरत कहा, फरमाया कि इसकी यही दलील काफी है कि दुनिया और पूरी कायनात में सबसे खूबसूरत चेहरे के ऊपर ये सुन्नत थी। हमारे बुजुर्ग क्या फरमाते थे कि अगर मैं और आप पैगंबर अलैहिस्सलाम जैसी शक्ल सूरत लेकर अल्लाह के दरबार में पेश हो जाएं, तो हम ये तो कह सकते हैं, या रब तेरे महबूब की आरब शबाहत लेके आया हूँ, तेरे महबूब की आरब शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं तो सूरत लेके आया। तो मेरे दोस्तों मेरे और आपका इश्क तब मोतबर होगा जब मैं और आप अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीकों पर अमल करें। और मेरे दोस्तों ये इश्क का मामला आशिक दावा तो कर देता है, लेकिन जो उस पर जम जाता है, जो उस पर कट जाता है, हालात तो आते हैं, मुश्किलात तो आती है, मसाइब का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन जो इसके ऊपर जम गया, जिसने पैगंबर अलैहिस्सलाम के इश्क को अपने ऊपर तारी कर लिया, पैगंबर के इश्क के अंदर और अल्लाह की मोहब्बत के अंदर उसने दुनिया को नहीं देखा, अल्लाह ताला की मोहब्बत के अंदर उसने अपने मौला के साथ ऐसे ताल्लुक को कामयाब किया, तो फरमाया वो जवान जिसने जवानी खुदा पर लुटा दी, वो जवान के खुदा का हुक्म है, बदनजरी नहीं करनी, वो रुक जाता है कि मेरे खुदा का हुक्म है,
گناہ نہیں کرنا، گانے نہیں سننے، کیوں بھائی میرے خدا کا حکم ہے۔ وہ جوان جو زنا کی طرف اس کو شیطان لے جاتا ہے وہ رک جاتا ہے کہ گناہ نہیں کرنا، میرے اللہ کا حکم ہے، وہ بدکاری نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، وہ میاں کیوں نہیں کرنی؟ فرمایا کہ میرے مولا کا حکم ہے۔ فرمایا ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی خدا پر قربان کر دی، فرمایا قیامت کے دن جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے کامیاب ہو کر جائیں، اللہ اور اس کے رسول کا تعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی حاصل کریں۔ آج میں اور آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی ذمہ دار کے ساتھ دوستی ہو جائے، کسی افسر کے ساتھ دوستی ہو جائے، کسی بینک کے اندر بڑے افسر کے ساتھ دوستی ہو جائے۔ میاں کیوں؟ پوچھنے والا سوال کرتا ہے تو اس کو جواب یہ ملتا ہے مولانا صاحب کام میں آسانی ہوتی ہے، تو فرمایا کیوں نہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں کہ ہمارا آخرت کا معاملہ آسان ہو جائے۔ آج یہ آپ طلبہ اکرام کی جماعت دیکھ رہے ہیں، یہ طلبہ اکرام مہمان رسول ہیں۔ یہ مدرسے کی بنیاد میں نے اور آپ نے نہیں رکھی، یہ مدرسے کی بنیاد کوئی پاکستان میں نہیں رکھی گئی، یہ مدارس کی بنیاد کسی ملک میں نہیں رکھی گئی، بلکہ یہ مدرسے کی بنیاد تو مسجد نبوی کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پڑھانے والا کون؟ محمد مصطفیٰ، اور پڑھنے والی جماعت صحابہ اکرام کی جماعت۔ وہ صحابہ اکرام کی جماعت، وہ صحابہ اکرام کی جماعت کسی جماعت نے جب پیغمبر سے علم حاصل کیا، پیغمبر کی صحبت میں رہے، تو پھر آج علماء اکرام موجود ہیں، علماء اکرام موجود ہیں کہ میرے پیغمبر کا جو حلیہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، شمائل ترمذی کے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا حلیہ مبارک آتا ہے، تو میرے دوستوں یہ بتانے والی جماعت کون سی جماعت تھی؟ یہ وہی مہمان رسول صحابہ اکرام کی جماعت۔ میرے پیغمبر کا اٹھنا کس طرح تھا بتانے والی جماعت صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ میرے پیغمبر کی گفتگو کس طرح تھی بتانے والے صحابہ ہیں۔ میرے پیغمبر کا چلنا کس طرح تھا بتانے والے صحابہ ہیں۔ میرے پیغمبر کا اٹھنا کس طرح تھا بتانے والے صحابہ ہیں۔ میرے پیغمبر دیکھتے کس طرح تھے بتانے والے صحابہ ہیں۔ میرے پیغمبر قرآن کی تلاوت کس طرح کرتے تھے بتانے والے صحابہ ہیں۔ میرے پیغمبر تعلیم کس طرح دیتے تھے بتانے والے صحابہ ہیں۔ میرے پیغمبر مجاہد کس طرح کے تھے بتانے والے صحابہ ہیں۔ میرے پیغمبر اونٹ پر سوار کس طرح ہوتے تھے بتانے والے صحابہ ہیں۔ میرے پیغمبر اونٹ سے اترتے کس طرح تھے بتانے والے صحابہ ہیں۔ میرے پیغمبر گھوڑے پر کس طرح سوار ہوتے تھے بتانے والے صحابہ ہیں۔ میرے پیغمبر مسجد نبوی میں خطبہ کس طرح دیتے تھے بتانے والے صحابہ ہیں۔ میرے پیغمبر صحابہ کے اندر کس طرح گفتگو فرماتے تھے بتانے والے صحابہ ہیں۔ میرے پیغمبر شفقت کا ہاتھ یتیموں پر کس طرح رکھتے تھے بتانے والے صحابہ ہیں۔ میرے پیغمبر کس طرح معاف کر دیا کرتے تھے بتانے والے صحابہ ہیں۔ فتح مکہ کے اوپر عام معافی کا اعلان کس طرح کیا بتانے والے صحابہ ہیں۔ مسجد نبوی میں میرا پیغمبر کس طرح داخل ہوا بتانے والے صحابہ ہیں۔ صبح کی بنیاد کس طرح رکھی، احد میں میرا پیغمبر کس طرح لڑا، خندق میں میرا پیغمبر کس طرح لڑا بتانے والی جماعت صحابہ کی ہے۔ طائف میں پیغمبر پہ ظلم و ستم ہوئے، پیغمبر نے دعائیں دی بتانے والی جماعت صحابہ کی ہے۔ جبرائیل قرآن لے کر آتے ہیں بتانے والی جماعت صحابہ کی ہے۔ پیغمبر غار ثور میں ہے بتانے والی جماعت صحابہ کی ہے۔ پیغمبر غار ہرا میں ہے بتانے والی جماعت صحابہ کی ہے۔ پیغمبر طواف کس طرح کرتے ہیں بتانے والی جماعت صحابہ کی ہے۔ تو میرے حضرت کیا فرماتے تھے؟ وفاداریوں پر صحابہ کی اکثر، وفاداریوں پر
صحابہ کی اکثر ہے تاریخ روشن کی شہر مدینہ. آج کے آپ کو جو مہمان رسول نظر آ رہے ہیں یہ اسی مدرسے کی چھاپ ہے جو مدرسہ مسجد نبوی کے اندر شروع ہوا. پڑھانے والے مصطفیٰ اور پڑھنے والی جماعت صحابہ اکرام کی جماعت. آپ پیغمبر سے عشق دیکھیے. آج میں اور آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا صاحب نماز پڑھ لیتے ہیں، تسبیح کر لیتے ہیں، ہم تو عشق میں بہت آگے ہیں. آؤ تمہیں میں اس شام کے عاشق کا واقعہ سناؤں. وہ عاشق شام سے چلتا ہے، وہ مدینہ کا سفر کرتا ہے، وہ مشقتوں کے پہاڑ کو چیرتا ہوا مدینہ میں آتا ہے. امیر المومنین حضرت عمر کا دور ہے، وہ آیا امیر المومنین کو تلاش کرنے لگا. آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، فرمایا خیریت سے آئے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت عمر کی آنکھ تو عمر کی آنکھ تھی، دور سے پہچان لیتی تھی کہ یہ مسافر آیا ہے. خیریت سے آئے ہو؟ فرمایا اے عمر میں آپ کے اس لیے آیا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے جو نماز کی اتحیات آپ کو سکھائی ہے، میں صرف اس وقت سے آیا ہوں کہ وہ اتحیات آپ مجھے سکھا دیں. مصطفیٰ اور میرے درمیان ایک واسطہ ہو جائے. عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. امیر المومنین نے اعلان کیا، بازار بند ہو گئے، لوگ مسجد نبوی کے اندر آ گئے. لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا معاملہ ہے، ہمیں کیوں بلا لیا، ہمیں کیوں جمع کر لیا؟ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور منبر رسول پر بٹھا دیا اور کہا اے لوگوں اس کو دیکھو، اگر کوئی دنیا میں جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کی زیارت کرو. فرمایا کہ شام کا سفر تجارت کی نظر سے نہیں، تجارت کی نیت سے نہیں، صرف عمر سے اتحیات سیکھنے آئے ہیں جو عمر کو مصطفیٰ نے دکھائی. میرے دوستو میرا اور آپ کا عشق تو بہت پیچھے ہے. آج اور آپ یہ کہتے ہیں کہ کاش اس دور میں ہوتا، پیغمبر کے دور میں ہوتا. میرے دوستو کیا یہ اس رب کا کم احسان ہے کہ امت محمدیہ میں پیدا کرا؟ فرمایا کہ ایک بزرگ انہیں اس چیز کی بہت طلب ہوتی تھی، کاش کہ میں مصطفیٰ کے دور میں ہوتا، میں خدمت کرتا. فرمایا خواب دیکھتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک سخت نما چیز کے اوپر سوار ہے جس کے نیچے جو ہے ٹائر لگے ہوئے ہیں اور صحابہ اکرام کی جماعت اس کو اونچائی پر لے کر جا رہی ہے. وہ کہتے میں بھی پیچھے پیچھے ہوں، میں بھی پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا کہ اس کو یہاں روک دو، اس شخص کو یہی روک دو. فرمایا کہ میں بھاگا کہ کوئی پتھر تلاش کروں کہ اس کے نیچے دیتا ہوں یہ رک جائے گا، کہ میں بھاگا. جب کوئی چیز نہ ملی تو جب میں واپس آیا تو فرمایا کہ اس شخص کے نیچے صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو لگایا ہے. تو فرمایا آنکھ کھلی تو کہا کہ یہ خدا تیرا احسان ہے کہ تو نے اس پیغمبر کی امت میں پیدا کر دیا کہ حوض کوثر پہ میرا پیغمبر ہمارے مصطفیٰ میرے اور آپ کا انتظار فرمائے. فرمائے کہ یہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پیغمبر کی یہ شان ہے. فرمایا گنہگار بندہ ہوگا قیامت کے دن. فرمایا کہ کیا حساب کتاب ہوگا؟ آواز لگے گی کہ امت محمدیہ میں سے ہے. فرمایا جا میں ان سے بس میرے دوستو اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں تو میرے مصطفیٰ جیسی شکل و صورت اور میرے مصطفیٰ جیسے اخلاق اپنانے ہیں. آج میں اور آپ اپنے گھر جاتے ہیں، اکثر حضرات یہاں شادی شدہ بیٹھے ہیں. فرمایا کہ میں اور آپ جب اپنے گھر جاتے ہیں تو ہماری گھر والیاں، ہماری بیگمات یہ نہیں کہتی کہ میرا شوہر آ گیا، بلکہ وہ کہتی ہیں یہ کیا ہے، آج بھی غصے ہوگا، آج بھی ہم پر لڑے گا، آج بھی ہمیں گالی گلوچ دے گا،
آج بھی ہمیں برا بھلا کہے گا. باہر کوئی معاملہ ہوا ہوگا, کسی نے آگے سے موٹر سائیکل مار دی, پیچھے سے موٹر سائیکل مار دی, دکان پر گاہک نہیں آئے, کھیتی باڑی اچھی نہیں ہوئی, گلا منڈی کے اندر سودا نہیں بنا, گھر آئے گا, بیگم پر غصہ کرے گا, بچوں پر غصہ کریں گے. میرے اور آپ کے اخلاق یہ تھے, لیکن میرے مصطفیٰ کے اخلاق یہ تھے. اما عائشہ فرماتی ہیں, اے لوگوں, تمہارا سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج رات کو طلوع ہوتا ہے جب میرا محبوب میرے گھر میں ہے. یہ میرے محبوب کے اخلاق تھے کہ میرا پیغمبر گھر میں جھاڑو بھی دے رہا ہے, میرا پیغمبر اپنے جوتے بھی سی رہا ہے, میرا پیغمبر اپنے کپڑے بھی سی رہا ہے, میرا پیغمبر گھر کے کام بھی کر رہا ہے. میرے دوستو, آپ مجھے بتلائیں کیا میرا اور آپ کا اپنے پیغمبر جیسا اخلاق؟ آج اور آپ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں, پیغمبر کے عاشق ہیں. میرے دوستو, اس وقت تک کامیاب ہوگا جب میں اور آپ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور صورت کو اپنائیں. آپ مجھے بتائیں, آپ ایک دکان کے اندر ملازمت کرتے ہیں اور دکان کے مالک نے کہا, میاں یہ جو چیز ہے یہ آپ نے 200 کی فروخت کرنی ہے, اور گاہک آتا ہے, آپ اس کو یہ چیز 100 میں دے دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, اور آپ پھر اس کو یہ بھی کہیں میں تو آپ کا بہت وفادار ملازم ہوں, یہ وفاداری ہوگی؟ نہیں میرے دوستو. اگر میں آپ سے کہیں کہ ہم پیغمبر کے عاشق ہیں, پیغمبر سے عشق کرتے ہیں, اور پیغمبر کی شکل و صورت کو اور پیغمبر کے اخلاق کو نہیں اپناتے, تو میرے دوست یہ میرے اور آپ کا عشق مکمل عشق نہیں بلکہ ناقص عشق ہے. اگر میں اور آپ سے کہیں کہ پیغمبر کے صحیح معنوں میں عاشق بنے, صحیح معنوں میں عشق میرے اور آپ کے اندر آ جائے, تو میرے دوستو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اپنانا ہوگا. میرے پیغمبر کے تو یہ اخلاق تھے کہ طائف کی وادیوں کے اندر پیغمبر کے پیچھے پاگلوں کو لگایا جا رہا ہے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے جا رہے ہیں. فرمایا کہ پیغمبر کی جوتی خون سے بھر گئی. فرشتے آتے ہیں, اے مصطفیٰ آپ کو حکم دیجیے, آپ فرمائیے. ہم اس بستی کو اوپر لے جا کر الٹ دیتے ہیں. پہاڑوں کے فرشتے آتے ہیں کہ آپ حکم دیجیے, ہم دونوں پہاڑ ملا دیتے ہیں, اس کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن میرے مصطفیٰ مار کھانے کے باوجود, ظلم اور ستم کرنے کے باوجود میرا پیغمبر اس بستی والوں کو دعا دے رہا ہے, اور اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ جو میرے اور آپ کے گھر میں پیغمبر کا کلمہ موجود ہے. وہ طائف کی وادیاں, وہ طائف کا شہر, میرے پیغمبر کی دعا تھی کہ محمد بن قاسم اٹھتے ہیں اور سندھ تک لڑتے, جہاد کرتے, پیغمبر کے کلمے کو لے کر آتے. بس میرے دوستو, حاصل کے اندر اگر میں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے, تو مجھے اور آپ کو اللہ اس کے رسول کا عشق پیدا کرنا ہے. اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں, تو میرے دوستو اللہ اور اس کے رسول کے عشق کو مضبوطی سے پکڑ لو. آج میرے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں, ہم کیا کریں, ہم کس طرح توبہ طائب ہوں. نہ میرے دوستو, ہمارے حضرت فرماتے تھے اللہ کا دربار تو اتنا پیارا دربار ہے کہ انسان اس دربار میں آتا ہے, آواز لگتی ہے. ہمارے حضرت اس کو یوں بیان کرتے تھے, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں, ان کی ادھر نظر بھی ہے, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں, ان کی ادھر نظر بھی ہے, پڑھ کے مقدر آزمات بھی ہے, ان کے در بھی ہے. کہ اللہ کے دربار میں ہو تو صحیح. فرمایا کہ ایک شخص زندگی بھر گناہ کرتا ہے,
अल्लाह के दरबार में मक्खी के पर के बराबर आंसू बहा देता है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ करवा देता है। बस मेरे दोस्तों, आखिर में ये गुलशन नबी के जो फूल बैठे हैं, अगर मैं और आप इनके साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करें, आज तो मुझे और आपको दीन से दूर किया जा रहा है, मुझे और आपको उलमा की जमात से मुतनफ्फिर किया जा रहा है, अहले मदारिस और मदारिस से दूर किया जा रहा है, वो सिर्फ इसी वजह से कि मैं और आप दीन से दूर हो जाएं। अभी मैं सफर करके आया हूँ ऑस्ट्रेलिया का सफर। आप यकीन करें, वहाँ लोगों ने बताया कि जिन्होंने अपने आने वाली नस्ल को उलमा के साथ नहीं जोड़ा, मदारिस के साथ नहीं जोड़ा, उनकी नस्ल उनकी जिंदगी के अंदर मुर्तद हो गई। फरमाया कि उनकी नस्ल जवान हुई, ईसाइयत का माहौल मिला, कोई ईसाई हो गया, कोई यहूदी हो गया। फरमाया सिर्फ इस वजह से कि अपनी औलाद को उन्होंने मदारिस और दीन वाले और उलमा के साथ नहीं जोड़ा, उलमा के साथ मुतनफ्फिर करते रहे, उलमा के साथ दूर करते रहे। ना मेरे दोस्तों, और ये तो पैगंबर के वारिस हैं, और ये तो पैगंबर के वो जानशीन है। फरमाया कि एक हाफिज कुरान के जिन लोगों के ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, उस 10 लोगों की सिफारिश करके जन्नत में ले जाएगा। और एक वफद आ रहा होगा, हटो बचो का शोर होगा कि ये कौन सी जमात आ रही है। लोग पूछेंगे ये अंबिया की जमात है, उनके सरों के ऊपर हीरे जवाहरात के ताज होंगे, सोने के ताज पहने हुए होंगे। लोग समझेंगे अंबिया आ रहे हैं, पूछेंगे ये अंबिया है। फरमाया नहीं, ये अंबिया की जमात नहीं है, ये हाफिज़े कुरान के वालिदैन हैं जिनको प्रोटोकॉल से जन्नत में ले जाया जा रहा है। अगर मैं और आप ये कहते हैं कि मेरा आपका भी आपस में ये प्रोटोकॉल हो, तो मैं और आप अपनी औलाद में से किसी को आलिम बनाए, किसी को हाफिज बनाए। दुनिया में भी इज्जतें मिलेगी और आखिरत में भी इज्जतें मिलेगी। मैं रमजान मुबारक में एक बात करता हूँ कि आज लोग मदारिस को लताड़ते हैं, मौलवियत को लताड़ते हैं, उलमा को लताड़ते हैं। मौलवी यूं है, अहले मदारिस यूं है। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, रमजानुल मुबारक का महीना आता है, पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर कुरान की सदाएं गूंजती है। वो मस्जिद के मेहराब हो, वो मस्जिद के मिंबर हो, या घरों की छतें हो, या घरों के सहन हो, या घरों के कमरे हो, या मेरे और आपके वो लाल हो जिसमें कुरान मजीद की सदाएं गूंजती हैं, वो तमाम हुफ्फाज इन्हीं मदारिस के पड़े हुए हाफिज़ कुरान। चाहे बादशाह वक्त भी है, चाहे बड़े से बड़ा वजीर भी है, चाहे बड़े से बड़ा मुशीर भी है, जब नमाज का वक्त आएगा तो वही मौलाना साहब मुसल्ले पर होंगे और वो उसके पीछे खड़ा नमाज पढ़ा। वालिद साहब का एक यूनिवर्सिटी में जाना हुआ, वहां मुख्तलिफ प्रोफेसर पूरे पाकिस्तान से आए थे। हर एक ने मदारिस को लताड़ना शुरू किया कि मदारिस में होता क्या है, मदारिस में पढ़ाते क्या है, मदारिस में ये किया जाता है, मुख्तलिफ तरह तरह की बातें। वालिद साहब ने कहा कि मेरा एक सवाल है। वालिद साहब फरमाते हैं वो सवाल सुई की मानिक था कि वो जब गुब्बारे में लगा तो गुब्बारे से हवा निकल गई। वालिद साहब ने एक सवाल किया कि तुम अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजों के इस्लामियात पढ़े हुए एक आदमी का नाम ले दो, एक प्रोफेसर का नाम ले दो कि जिससे लोग अपने जनाजे पढ़ाते हो, जिससे लोग अपने निकाह पढ़वाते हो, जिससे लोग मसले मसाइल पूछते हो, जिससे लोग अपने निकाह पढ़वाते हो, जिससे लोग अपनी खुशी और गमी में बुलाते हो। सब खामोश हो गए। वालिद साहब ने फरमाया हमारे मदारिस को अल्लाह ने ये शान बख्शी है, ये मुस्तफा के सदक़े अहले मदारिस की ये शान है। वालिद साहब ने फरमाया कि अगर हमारे मदरसे में कोई 2 साल दाल भी पीकर चला जाता है तो लोग उस पर एतमाद करते हैं, लोग उस पर एतमाद का इजहार करते हैं कि ये अल्लाह वाले
اور علماء اور بزرگوں کی صحبت میں سے آئے ہیں۔ بس میرے دوستو، حضرت تشریف لے آئے ہیں۔ اگر میں اور آپ کے چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ اور اس کے رسول کے عشق کو مضبوطی سے اپنانا ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول کے عشق پر مضبوطی سے عمل کرنا ہوگا۔ آخر میں ہمارے پیارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، وما علینا الا البلاغ۔